ناظرین، آج میں جس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اگر محبت کی، وفا کی اور عشق کی کوئی تصویر ہوتی، کوئی مجسمہ ہوتا، کوئی شکل ہوتی ناظرین، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے پیش کر دیا جاتا کہ یہ وفا ہو تو یہ اس کی تصویر ہے، کیونکہ شبیہ اس کی تصویر تو کوئی، یہ ایک جذبہ ہے، اس کی تصویر کوئی نہیں، لیکن اگر اس کی کوئی عملی تصویر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت، اپنا سب کچھ وار دیا، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کو نبی مانا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنا سارا مال نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور اتنی شان کہ آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن حضرات اہل بیت کے ساتھ ان حضرات کی محبت ایسی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بالکل اس وقت غلاموں کی فہرست میں اور خادمین کی فہرست میں شامل کر لیا جاتے تھے۔ اتنا بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور جو لباس آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے، یہ لباس اللہ نے عرش پر سارے فرشتوں کو یہ لباس پہنایا ہوا ہے۔ ناظرین، اتنی اونچی شان کے باوجود لیکن جب معاملہ اہل بیت کا آیا کرتا تھا تو یہ حضرات اپنے آپ کو بہت جھکا لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو بڑی محبت ہے اپنے اہل بیت سے، اور جس چیز سے، جس شے سے میرے نبی کو محبت ہو، ان کے نبی کو محبت ہو، یہ اس پر اپنی زندگیاں جانیں وار دیتے تھے۔ ناظرین، ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ جب بعد میں مسلمان ہو کر آئے، غزوہ بدر کے بعد یہ قیدیوں میں تھے، جب فدیہ دے کر انہیں رہا کیا گیا اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے، تو جب یہ نئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو جو عشق کا رنگ بڑا نرالا ہوتا ہے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ہر وقت میں بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہوں اور پیش رہوں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ ایک مزاج تھا شروع سے کہ نبی علیہ السلام اپنے خاص جو کام ہوا کرتے تھے اور ذاتی کام جو ہوا کرتے تھے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ذاتی کام کسی اور سے ذکر نہیں کرتے تھے، ذاتی کام کا ذکر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا۔ سواری تیار کرنی ہے تو حکم ہوتا تھا ابو بکر سواری تیار کیجئے، حتیٰ کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے، نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامات کا کہتے ہیں، یعنی ذاتی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اور ہر کام میں پہل ہوتی تھی، ہر کام سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے سوچا کہ میں بھی، محبت کا ایک تقاضا تھا، انداز تھا کہ میں پہل کیا کروں گا، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پہل کر جایا کرتے تھے، جیت جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس کوشش میں اور دوڑ میں ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکوں۔ یہ محبت کی ایک دوڑ تھی ناظرین، اس میں کہیں عداوت یا بغض کا عنصر نہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ محبتوں کی ایک دوڑ تھی، اور اس میں آگے بڑھ جانا یہ بھی جو ہے وہ بڑا باعث اجر ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ سواری تیار کریں، تو عقیل بن ابی طالب کہتے آپ چھوڑیں میں تیار کرتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے جاتے سواری تیار کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اسی طرح ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے آپ چھوڑ دیجئے میں کر دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہر جمعے کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اور پھر پہلی صف میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب نے بڑی کوشش کی کہ یہ ان سے جیت پائیں اور پہلی صف میں بیٹھیں جا کے نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن کیونکہ ابھی یہ نوجوانی کے مرحلے میں تھے، اتنے میچور اس وقت نہیں تھے، اور نئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، تو وہ اندازہ بھی نہیں تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو ایک دن جذبات میں آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد نبوی کی صفائی کر کے پہلی صف میں بیٹھے تھے، آ کر ان کے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، میں نے یہاں بیٹھنا، آپ یہاں سے اٹھیں، میں نے بیٹھنا ہے۔ ناظرین، وہ ابو بکر جس کو رب سلام کہتا ہے، وہ ابو بکر جس کے لباس کی نقل اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو اتار دی، وہ ابو بکر کہ جس کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے احسانوں کا بدلہ رب دے گا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ معلوم تھا یہ خون رسول ہے، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری صف میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری صف میں جاتے ہیں، پیچھے چوتھی صف میں، ساتویں صف میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ سے، شہزادے کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ جائیے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال، یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں،
बड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कद्र व मंजिलत मालूम थी। तो जब जुम्मा ख़त्म हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील को समझाइए, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बारहा अड़ जाते हैं और इन्हें समझाइए कि ऐसा न करें। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं वाक़या क्या हुआ, तो सारा वाक़या सुनाते हैं। तो नाज़रीन, शिकायत यहाँ हो रही है अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सुनने का जुमला यहाँ पर है। नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत अली फरमा रहे हैं हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अकील का नहीं पूछते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं अली अकील को छोड़ो, बताओ अबू बकर ने क्या किया आगे से, अबू बकर ने क्या जवाब दिया। अकील ने तो ये किया, मेरे यार, मेरे हबीब, मेरे खलील का बताओ, उसका तर्ज अमल और रद्द अमल क्या था। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखें भीग गईं, आंसू आ गए। फरमाया उस इश्क की और उसकी कहानियाँ, हम उसका जो अदब है वो कहाँ से लाएं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और जाके 7वीं सफ़ में बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलवाया, दोनों को बुलवा कर अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा शहज़ादे इधर आए। पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अबू बकर आज क्या हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं हुआ। आप अलैहि वसल्लम नहीं, आपको किसी ने सफ़ से उठाया। मैं नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहज़ादे हैं, आपका खून है, उन्होंने ख्वाहिश की, मैं पीछे चला गया और उनको आगे बिठा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और अपने पास अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर गुस्सा तो न किया, बड़े प्यार से फरमाया कि अकील तुम जानते हो ये अबू बकर कौन है। ये अबू बकर वो है जब मक्का के सारे लोग मेरे दुश्मन हो चुके थे तो ये मेरी तन्हाइयों का यार था, ये मेरी तन्हाइयों का साथी था, और जब तुम्हारे सारे ख़ानदान ने सिवाय अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा मुझे तकलीफ़ परेशान किया, शेब अबी तालिब में कैद कर दिया, तो ये अबू बकर कुफ़ार से मार खा के जुल्म व सितम सह के मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए राशन और गल्ला लाया करता था। जब मैं हम चले गए वहाँ पर, जब हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो उस वक्त गार में मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साहबज़ादा बकरी का दूध लेकर आता था और इनकी बेटी मेरे लिए खाना लेकर आती थी। अबू बकर वो शख्सियत हैं। तो अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ कहने लगे तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, सुनो कि ये वो शख्सियत है कि ये क़यामत वाले दिन मैं इसको बाजू से पकड़कर रब के हुजूर लेकर जाऊंगा और कहूँगा कि या अल्लाह, मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया, सबके एहसानों का बदला मैं देकर आया, लेकिन ये वो शख्सियत है, ये वो अबू बकर है जिसके एहसानों का बदला आज आप देंगे। और फिर यहाँ पर हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये अबू बकर मेरा ऐसा साथी है जिसने सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी। और नाज़रीन, उस अदब का अंदाज़ देखिए, ज़िंदगी तो ज़िंदगी इस वक्त भी मज़ार में नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद।